السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک آفیشیل۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ کہنے لگا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، حالانکہ یہ تو نفل پڑھنا چاہے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو نفل رکھنا چاہے۔ راوی نے کہا، اور آپ نے اس کو صدقہ زکوٰۃ کا بھی بتایا تو اس نے کہا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ہاں، اگر تو نفل دینا چاہے۔ چنانچہ وہ آدمی واپس ہوا اور کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اگر ثابت قدم رہا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی۔ جس وقت فجر طلوع ہوئی، بس آپ نے نماز پڑھائی، جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکا تھا، یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان و اقامت کہی۔ اس وقت جب سورج ڈھل گیا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ یہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے، اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے، یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی، مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ سورج ڈوب گیا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی، جبکہ شفق سرخی غائب ہو گئی۔ اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے، پھر عصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی، یعنی کل گزشتہ کے وقت میں، اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی، اور مغرب پڑھی اس سے پہلے کہ شفق سرخی غائب ہو، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے قریب۔ پھر فرمایا، کہا ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا، نماز کا وقت ان 2 اوقات کے مابین ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہا، سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کی مانند بیان کیا۔ کہا، پھر نماز عشاء پڑھی، بعض نے کہا تہائی رات کے وقت، اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت۔ اور ابن بریدہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایسے ہی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔